Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. جادوئی تالاب اور شہزادی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہت دور کے علاقے میں ایک جنگل آباد تھا اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی خوبصورت تالاب تھا جو کہ بہت ہی دلکش نظر آتا تھا۔ وہیں اس جنگل کے پاس ہی ایک ملک آباد تھا جس کا نام الڈوریا تھا۔ ملک الڈوریا کے بادشاہ بہت ہی بہادر اور نیک دل تھے، لیکن آج کل بادشاہ کے پاس جو خبریں آ رہی تھیں ان کی وجہ سے بادشاہ سلامت بہت پریشان تھے اور حیران بھی تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ کو پریشان دیکھ کر بادشاہ سلامت کا اکلوتا بیٹا جس کا نام شہزادہ فلورکس تھا پوچھنے لگا، ابا جان آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے آج سے پہلے آپ کو اتنا زیادہ پریشان نہیں دیکھا۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں، ہاں میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ تو شہزادہ فلورکس کہتا ہے، بابا جان آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، جو بھی پریشانی ہے آپ مجھے بتائیے۔ تو بادشاہ سلامت شہزادے کو بتاتے ہیں کہ آج کل بہت خبریں آ رہی ہیں کہ جنگل میں جو کوئی بھی جاتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ پچھلے 1 مہینے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جبکہ پہلے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ آخر پچھلے 1 مہینے سے ایسا کیا ہوا ہے جو لوگ غائب ہو رہے ہیں۔ تو شہزادہ بادشاہ سلامت کو کہتا ہے، بابا جان آپ فکر نہ کریں، میں خود جنگل جاتا ہوں اور پتہ لگاتا ہوں کہ ایسا کیا ہے جنگل میں جو لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں، مگر بیٹا اپنا خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ تمہیں کچھ ہو جائے۔ تو شہزادہ کہتا ہے، نہیں بابا جان آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنا خیال رکھوں گا۔ تو بادشاہ سلامت سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ تم سب شہزادے کے ساتھ جاؤ گے۔ تو شہزادہ کہتا ہے، نہیں بابا جان میرے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ میں خود اپنے طریقے سے پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ آخرکار ماجرا کیا ہے اور کیوں جنگل سے لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ایسا کہتے ہی شہزادہ بادشاہ سلامت سے اجازت لیتا ہے اور اکیلا ہی جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اپنے خوبصورت گھوڑے پر بیٹھ کر اور کچھ ہی گھنٹوں میں جنگل پہنچ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ 3 آدمی جنگل کے باہر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جنگل میں اگر گئے تو ہم بھی غائب ہو جائیں گے، مگر اب کیا کریں کیونکہ شہر جانے کا رستہ جنگل سے ہو کر گزرتا ہے۔ شہزادہ فلورکس ان کی باتیں سن رہا تھا اور ان آدمیوں کی باتیں سن کر شہزادہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ایسا بھی جنگل میں کیا ہے جو تم اتنا ڈر رہے ہو؟ تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے، وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ ایسا کیا ہے جنگل میں، مگر کچھ ہی تو ہے، جو بھی جنگل میں جاتا ہے واپس ہی نہیں آتا۔ تو شہزادہ کہتا ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ جنگل میں جاتا ہوں، جو بھی ہوگا ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ تو وہ تینوں بھی مان جاتے ہیں جنگل میں جانے کے لیے۔ تو شہزادہ فلورکس ان تینوں آدمیوں سے کہتا ہے، تم تینوں آگے آگے چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں تاکہ ہم تینوں پر نظر رکھ سکیں۔ تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ تینوں آدمی آگے آگے جاتے ہیں اور شہزادہ فلورکس ان سے تھوڑا پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اور چلتے چلتے جنگل کے بیچوں بیچ انہیں ایک بہت ہی خوبصورت تالاب نظر آتا ہے اور وہ تالاب اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ تینوں کہتے ہیں، چلو اس تالاب کو پاس جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ تینوں تالاب کے پاس جاتے ہیں اور دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ اس خوبصورت تالاب کے پانی کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی ڈانس کر رہی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر شہزادہ بہت حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے، ارے یہ شہزادی جنگل میں کیا کر رہی ہے اور یہ شہزادی پانی کے اوپر کیسے ناچ سکتی ہے؟ تو شہزادہ فلورکس سمجھ جاتا ہے، یہ تو کوئی پوری سراٹ جگہ ہے۔ ابھی شہزادہ فلورکس سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ تینوں آدمی شہزادی کا ڈانس دیکھتے دیکھتے تالاب کے پانی میں گر جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ تینوں آدمی تالاب میں گرتے ہیں تو وہ شہزادی جو ڈانس کر رہی تھی ایک خوفناک ٹرین میں بن جاتی ہے اور ان تینوں آدمیوں کے ساتھ تالاب کے پانی میں چلی جاتی ہے نیچے کی طرف۔ شہزادہ فلورکس بہت حیران ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ شہزادہ کچھ دور ہی چھپ کر کھڑا تھا۔ تو شہزادہ واپس محل آ جاتا ہے اور آ کر جنگل کا سارا واقعہ بادشاہ سلامت کو بتا دیتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت ملک میں جتنے بھی بڑے بڑے اور مشہور جادوگر ہیں سب کو محل میں بلواتے ہیں اور جنگل کا سارا واقعہ بتا دیتے ہیں۔ تو جادوگر کہتے ہیں، یہ تو وہاں جا کر ہی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جادوگرنی یعنی چڑیل کتنی پاورفل ہے۔ تو شہزادہ کہتا ہے، میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ ہم اس جادوگرنی کو کیسے ہرا سکتے ہیں، اور شہزادہ اپنی ترکیب جادوگروں کو بتا دیتا ہے۔ تو جادوگروں کو شہزادے کی ترکیب بہت پسند آتی ہے
اور جادوگر کہتے ہیں ہمیں شہزادے فلورکس کی ترکیب بہت پسند آئی ہے، تو ہم اسی طریقے سے اس چڑیل کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شہزادہ اور دو بڑے جادوگر جنگل میں جاتے ہیں، اور شہزادہ جیسے ہی تالاب کے پاس پہنچ جاتا ہے تو شہزادے کو خوبصورت شہزادی ڈانس کرتی نظر آتی ہے۔ شہزادہ اور شہزادی کو دیکھنے کے لیے تالاب کے پاس جاتا ہے، مگر تالاب میں چھلانگ نہیں لگاتا، بس تالاب کے کنارے پر کھڑا ہو کر شہزادی کو ڈانس کرتے دیکھتا رہتا ہے۔ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد شہزادی خود تالاب سے باہر آتی ہے اور شہزادے کے پاس آتی ہے اور بہت ہی میٹھی اور پیاری آواز میں بولتی ہے، آپ کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ تو شہزادہ کہتا ہے، میرا نام شہزادہ فلورکس ہے، میں اس جنگل سے گزر رہا تھا کہ آپ کو ڈانس کرتے دیکھا تو میں بھی اس طرف آ گیا آپ کا ڈانس دیکھنے کے لیے۔ ویسے آپ بہت اچھا ڈانس کرتی ہیں، مگر آپ ہیں کون؟ اور اس جنگل میں آپ جیسی خوبصورت شہزادی کا کیا کام ہے؟ آپ جیسی خوبصورت شہزادی کو تو محل میں ہونا چاہیے۔ تو شہزادی بہت خوش ہوتی ہے اور شہزادے کو کہتی ہے، میں اس تالاب کی شہزادی ہوں اور اس تالاب میں ہی میرا گھر ہے۔ اچھا، تو تالاب میں تمہارا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی میں بھی کسی کا گھر ہوتا ہے کیا؟ تو شہزادی کہتی ہے، ہاں ہوتا ہے، میرا گھر ہے اور بہت ہی پیارا گھر ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو چلو میرے ساتھ، میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ مگر جب شہزادہ اس شہزادی یعنی چڑیل سے بات کر رہا ہوتا ہے، ایک جادوگر پانی میں چلا جاتا ہے اور نیچے کی طرف، اور دوسرا جادوگر شہزادے پر نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے۔ جیسے ہی شہزادہ اس شہزادی کو کہتا ہے، چلو پھر تالاب میں، آج تمہارا گھر بھی دیکھ ہی لیتے ہیں، شہزادی شہزادے فلورکس کو لے کر تالاب میں چلی جاتی ہے اور پانی میں نیچے کی طرف جاتی ہے، اور پیچھے پیچھے ہی جادوگر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور تالاب کے نیچے واقعی چڑیل کا گھر ہوتا ہے جسے وہ ایک خوبصورت محل کہتی ہے۔ اور گھر میں آتے ہی شہزادی فوراً ہی اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے، یعنی چڑیل والے روپ میں آ جاتی ہے، اور فوراً شہزادے پر جادو کرنے لگتی ہے۔ تو کیا دیکھتی ہے، چڑیل کے جادو کے ہتھیار ہی غائب ہوتے ہیں۔ تو چڑیل اپنے ہتھیار ڈھونڈنا شروع کرتی ہے جن کی مدد سے چڑیل جادو کرتی تھی۔ تو شہزادہ کہتا ہے، کیا تم اپنے ہتھیار ڈھونڈ رہی ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ میرے پاس ہیں۔ اور اتنے میں دونوں جادوگر بھی چڑیل کے گھر میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم نے تمہارے سارے جادوئی ہتھیار ختم کر دیے ہیں، ابھی ہم نے انہیں آگ لگا دی ہے۔ تو یہ سنتے ہی چڑیل چیخنا اور چلانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے، میں تم تینوں کو بھی کھا جاؤں گی، جیسے میں نے اور بہت سے لوگوں کو کھا لیا ہے۔ تو اتنے میں جادوگر چڑیل پر جادو کرنا شروع کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں چڑیل کو ایک بوتل میں بند کرتے ہیں اور تالاب سے باہر آ جاتے ہیں، اور کچھ ہی منٹوں میں وہ جادوئی تالاب جنگل میں سے غائب ہو جاتا ہے، اور جادوگر زمین میں بڑا گڈھا کھود کر اس میں وہ بوتل جس میں چڑیل بند تھی، اس بوتل کو اس گڑھے میں دبا دیتے ہیں اور واپس محل چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل سے کبھی بھی کوئی غائب نہیں ہوا، اور سب کے دل سے چڑیل کا خوف بھی ختم ہو گیا، اور بادشاہ سلیمان نے جنگل میں سے گزرنے والی ایک خوبصورت سڑک بنوا دی جو شہر تک پہنچ جاتی تھی، اور اب سب آرام سے شہر پہنچ سکتے تھے بغیر کسی مشکل کے، جس وجہ سے سب بہت خوش تھے۔